السلام علیکم ناظرین، ہارر اردو پوائنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ آگے غلام روحے میں کیا ہوا۔ یقین کرو شیلا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، صرف اس قدر یاد آتا ہے کہ تم اس لڑکی کے مطابق ہو جس کے خواب میں بچپن اور نوجوانی میں دیکھا کرتا تھا۔ جس وقت سے میں نے عبادت اور ریاضت اختیار کی، کسی عورت کے متعلق نہیں سوچا۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، اور یوں بھی میں آواگون کا قائل نہیں ہوں۔ اس کے باوجود میں تمہارے لیے اپنے دل میں بے پناہ کشش محسوس کرتا ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں جیسے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے تم مجھ سے بہت قریب رہی ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اسے گزشتہ جنم کی کوئی یاد نہیں مانتا، میں تو اسے تم سے ہونے والی شدید محبت کا سبب سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے پچھلے جنم کا کوئی محبوب ہوں تو میں تمہارا یہ خیال مسترد نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے تمہاری دل شکنی ہوگی۔ تم نے دوسرا جنم لیا اور یہی وجہ ہے کہ تم سب کچھ بھول گئے ہو، مگر یہی بات میرے لیے بہت ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، میرے لیے اپنی موجودہ زندگی قربان کر دینی چاہتے ہو۔ مجھے وشواس ہے تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ میں نے اروپ دیوتا سے لو لگائی ہے، میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، میں بڑی ابھاگن ہوں۔ راجکماری شیلا نے رکت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا حال عجیب تھا، کو مجھے اپنی موجودہ زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور میں نے بہت سے مصائب و علام اٹھانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب راجکماری شیلا کی مضطرب روح کو سکون پہنچانے کے لیے خود بھی روح کے کالم میں ڈھل جاؤں گا۔ میں اس جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لوں گا اور دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا، جو ہر شخص کی آخری منزل ہے۔ میں نے راجکماری سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس دنیا میں چند ظالم لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد اس سے آ ملوں گا۔ راجکماری نے میری باتیں آنسوؤں کے ساتھ سنی۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو سمجھ میں آ رہا ہے، میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کرتی۔ تمہارا موجودہ روپ چاہے کچھ ہو، لیکن مجھے اس کا یقین ہے کہ تم پردیپ ہی ہو، اور اب مجھے دوبارہ مل گئے ہو۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے اب سے پہلے اپنی موجودہ زندگی میں کیا کیا، لیکن پردیپ اب تم میرے ہو۔ میں تمہیں بات یاد دلاؤں گی، میری بات سنو۔ وہ جنم بہت سندر تھا، تم ایک بڑے راجکمار تھے اور میں ایک راجکماری تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے پریم کرتے تھے۔ اروپ دیوتا کے سامنے ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی۔ حیرت ہے تم اب اروپ دیوتا سے اتنے ڈرتے ہو۔ اروپ تو بڑے مہان شکتی والے اور پریم کرنے والے دیوتا کا نام ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ اروپ دیوتا کی مدد کے بغیر تم اپنے سب سے بڑے دشمن انکانات کو زیر نہیں کر سکتے۔ میری آتما میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ میں اس مہان پنڈت کو کوئی نقصان پہنچا سکوں۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہی ہو شیلا؟ کیا پنڈت انکانات آسمان پر رہنے والی آتماؤں کی دسترس سے بھی دور ہے؟ میں نے جھجلا کر کہا، ہاں پردیپ، آتمائیں گیانی دھیانی منشیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس سلسلے میں دیوتا ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں آج رات انکانت کی تلاش میں گئی تھی، اس نے پاروتی دیوی کے مندر میں ایک جاپ شروع کر دیا، اب میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ شیلا نے مایوسی سے کہا۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی، ایسا معلوم ہوا جیسے کہیں قریب کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ راجکماری شیلا نے مجھے دل گرفتہ دیکھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے برف پر ہاتھ رکھ دیے ہوں۔ میں اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پردیپ، اروپ دیوتا کی شکتی مہان ہے، اگر دیوتاؤں کا آشیرواد تمہارے ساتھ رہا تو ہم سفل ہو جائیں گے۔ اروپ دیوتا کو ناراض نہ کرو، اس مورتی کی پوجا کرو، دیوتا تم سے راضی ہو جائیں گے اور تمہاری ساری آشائیں پوری ہو جائیں گی۔ شیلا نے مجھے سمجھایا۔ میں یہ نہیں کر سکتا شیلا، میرا دل نہیں مانتا، میں نے صاف کہہ دیا۔ تمہارے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، تم اپنے دشمنوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتی، پرنتو اب وہ سمے آ گیا ہے کہ اروپ دیوتا ان پاپیوں کو سزا دیں۔ اروپ دیوتا کا ساتھ رہا تو دھرتی کی کوئی بھی شکتی تمہیں پریشان نہیں کر سکے گی۔ میں رات بھر نزع کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ راجکماری کا نرم و گداز قرب، اس کا جنون اور شوق بھی میرے منتشر خیالات کو سکون نہ پہنچا سکا۔ راجکماری شیلا میری اس کیفیت سے بہت گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ کربناک سکوت توڑنے کے لیے کہا، بتاؤ پردیپ، تم اروپ دیوتا کے پاس کب چل رہے ہو؟ اروپ دیوتا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، راجکماری، کل میں تمہارے پاس آؤں گا، پھر ہم طے کریں گے کہ اروپ دیوتا کے پاس جانا مناسب ہے یا نہیں۔ اور میں جو تم سے کہہ رہی ہوں، راجکماری ضد کر کے بولی، تم ایک بار چل کے دیکھو، کاش میں تمہیں یاد دلا سکتی کہ کبھی تم خود اروپ دیوتا کے کس قدر گن گایا کرتے تھے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، آخر میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں کل بتاؤں گا، میں اتنا بڑا قدم سوچے سمجھے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ کل کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ راجکماری بچوں کی طرح بولی۔ اس لیے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں بہت کچھ سوچنا چاہتا ہوں، میں اپنا ذہن ہموار کرنا چاہتا ہوں۔ اس انکار و اقرار میں صبح ہونے لگی۔ میں نے راجکماری سے اجازت چاہی۔ اس دن راجکماری کے انداز میں بڑی التجا تھی، وہ پہلے سے کہیں زیادہ مغموم معلوم ہوتی تھی۔ چلتے وقت اس نے مجھ سے آئندہ شب آنے کا وعدہ لیا اور میں اس کے سرد ہاتھوں کو بوسہ دے کر وہاں سے بوجھل قدموں سے رخصت ہو گیا۔ راجکماری کی داسیاں ابھی تک وہاں موجود تھیں۔ میں قدم بڑھاتا اس ویران حصے سے نکل کر اس طرف آ گیا جہاں میرا قیام تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اکبر اور سمینہ قلعے کے اس حصے میں ہوں گے جو ان کے لیے مخصوص تھا۔ جس وقت میں اپنے گوشہ تنہائی کی طرف آیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ دوشیوار بے چینی سے وہاں ٹہل رہی تھی، اس کی نظر مجھ پر پڑی تو تیزی سے میرے قریب آ کر بولی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو پورے قلعے میں تلاش کرتی رہی، میرے ذہن میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے، میں آپ کے لیے پریشان تھی۔ میرے لیے؟ میں نے اجنبیت سے کہا، میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، مجھے اب ان باتوں سے صدمہ ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کی نظروں میں شکایت تھی، اس کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں سوالات چھپے ہوئے تھے۔
میں اس کے چہرے پر بہت بے قراری اور اضطراب دیکھ رہا تھا. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے دوری. تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں پہلے ہی تمہارا احسان مند ہوں. اب تم میرے لیے پریشان نہ ہوا کرو. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ آپ کہاں گئے تھے؟ بتا کر نہیں جاتے. جانتی ہو میں کہاں گیا تھا؟ میں نے اسی لہجے میں کہا. کہاں؟ دورشہوا نے بھولپن سے پوچھا. میں روحوں سے ملنے گیا تھا. روحوں سے؟ کہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا. چند بےتاب و بےقرار روحوں سے. اور تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں جلد ہی اس جسم سے تعلق توڑ رہا ہوں. میں عالم روا میں پہنچ کر روحوں کی دائمی رفاقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ شریف روحیں ازل سے میرے ساتھ ہیں. میں ان سے بچھڑ گیا تھا، اب میں ان سے مل گیا ہوں. بس میری یہی رودات ہے. میں نے زہر ہنس سے کہا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں تو تم یہ سمجھتی ہو کہ اب بھلا میرا روحوں سے کیا تعلق؟ میں تم سے کہتا ہوں ذرا شہر میں جا کر دیکھو جہاں وہ کمینہ راشد حسین رہتا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے محروم اور سر سے پاؤں تک مفلوج ہو چکا ہے. میری محبوب روحوں نے رشیدہ کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے سے جدا کر دیا ہے. ان کا نت بھی جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. پھر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. تو شہوا نے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے سچ سچ بتائیے کہ آپ کہاں گئے تھے. گویا اب میں تم سے جھوٹ بھی بولنے لگوں گا. میں نے حقارت سے کہا. نہیں، آپ غلط سمجھے. دراصل آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو شہوا نے معذرت خوانا لہجے میں کہا. تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا دوری. تم جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو. ہو سکے تو سمینہ اور اکبر کو بھی ساتھ لیتی جاؤ. میری تم سے صرف اتنی درخواست ہے کہ تم ان کی نگہداشت کرتی رہنا. یہی ایک آخری احسان تم مجھ پر کر سکتی ہو. آپ کی ایسی حالت کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. آپ تو بالکل مایوس ہو گئے ہیں. دو شہوا نے اداسی سے کہا. تم سچ کہہ رہی ہو. میں واقعی مایوس ہو چکا ہوں. ایک زمانے میں میاں صاحب میرے ہمدرد تھے. اب انہوں نے مجھ سے پردہ کر لیا ہے. ابو الحسن اور اجنا کی ایک فوج میری عقیدت مند تھی. اب انہوں نے بھی نگاہیں پھیر لی ہیں. میرے تمام عقیدت مند مجھ سے دور ہو چکے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اکبر اور سمیرہ بھی مجھ سے کترانے لگے ہیں کہ میں ان بدتنیت اور شیطان لوگوں کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے اس دنیا میں کمزور انسانوں پر ظلم کرنا اپنا شعار بنا رکھا ہے. میرے متعلقین نے مجھ سے تعاون کرنے کے بجائے میرے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کر لیا. ہماری یہاں کی ہر چیز، ہر بات مصنوعی اور بے اعتبار لگتی ہے. یہ دنیا ایک ناٹک ہے، ایک دھوکہ ہے. ایک تم میری ہمدرد رہ گئی ہو. تم بھی کب تک مجھ سے آس لگائے رکھو گی؟ اب تو میں ایک روح ہوں. میں بھی انہی روحوں میں سے ایک ہوں. جاؤ دوری، تم اپنے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر شادی کر لو، اپنا گھر بساؤ. کاش میں تمہیں کوئی دعا دے سکتا، مگر اب تو میں اس کا بھی اہل نہیں رہا. میں نے آہستہ سے اسے کہا. آپ کی باتوں سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ آپ اس قدر بدل جائیں گے. میری بات چھوڑیے، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. آپ مجھے خود سے کیوں جدا کر رہے ہیں؟ دو شہوا نے رکت میز لہجے میں کہا. کم سے کم مجھ پر تو اعتماد کیجیے. دوری، میں نے بہت غور و فکر کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے. یقین کرو اس دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو چکا ہے. میں مر جانا چاہتا ہوں. مجھے مر جانے دو، میں نے ٹوٹ کر کہا. درشہوار پر سختہ طاری ہو گیا. وہ بت بنی میری صورت تکتی رہی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. مجھے احساس تھا کہ میری ان باتوں سے اس کے نازک احساسات پر ضرب لگی ہوگی، لیکن اب میں اپنے سر پر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتا تھا. درشہوار چند ثانیے اسی جگہ کھڑی رہی. وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی. اور وہ روتے ہوئے بولی. آپ نے خود اپنے آپ پر توبہ کے دروازے بند کر لیے ہیں. میں نے آپ سے لاکھ کہا کہ آپ پہاڑی پر واپس چلیں. آپ نہیں مانے. آپ نے بزرگوں کی شان میں گستاخی کی. آپ نے اپنے عظیم مسلک کو بڑی آسانی سے خیرآباد کہہ دیا. آپ نے اپنی غلام روحوں سے ایسے کام لینے شروع کر دیے جو آپ کو زیب نہیں دیتے تھے. آپ نے خود کب کسی کا خیال کیا ہے؟ آپ بابا جان کو بھول گئے. انتقام کے جذبے میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. آپ کی وجہ سے کتنے بے گناہ انسانوں کا خون ہوا، کتنے عقیدت مند آپ کی دعاؤں سے محروم رہ گئے. آپ نے خود اپنا اعلیٰ اور مقدس شعار چھوڑ دیا. آپ نے نماز تک چھوڑ دی. نہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے. درشہوار ایک دم پھٹ پڑی. تم مجھ پر فرد جرم عائد کر رہی ہو. میں نے تنزن کہا. یہ فرد جرم نہیں، حقائق ہیں. وہ حقیقتیں ہیں جو آپ جیسے عالم و فاضل بزرگ کو ضائع کر گئیں. درشہوار کے لہجے میں تلخی پیدا ہو گئی تھی. میں رات بھر جاگتا رہوں دوری. اب تک جو ہوا سو ہوا. اب میری واپسی ممکن نہیں ہے. میں سونا چاہتا ہوں. تم اس وقت مجھے سونے دو. کچھ اور اہم فیصلے کرنے کے لیے مجھے تنہائی کی ضرورت ہے. خدا کے لیے تم چلی جاؤ. یہ بات میں نے بڑی تلخی اور سختی سے کہی تھی. پھر میں نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی اور درشہوار کی موجودگی سے بے پرواہ ہو کر سو گیا. پھر مجھے نہیں معلوم وہ کب وہاں سے گئی. مجھے کوئی 10 بجے صبح اکبر نے اچانک جگا دیا. رات بھر کی بیداری کی وجہ سے اب تک میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی. چنانچہ اکبر کی یہ جسارت مجھے بری لگی. میں اسے جھڑک دینا چاہتا تھا لیکن ضبط کر گیا. میں کچھ کہے بغیر اپنے جسم پر سے چادر ہٹا کر اٹھا اور قلعے کے بعد دریا کا رخ کیا. وہاں کے نیلے اور صاف شفاف پانی میں نہا کر میرے جسم میں کسی قدر چستی آ گئی اور میں نے قلعے میں آ کر ناشتہ کیا. سمینہ اور اکبر کے تیور سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی اہم بات کہنے کے لیے میری فراغت کے منتظر تھے. درشہوار ایک ستون سے سر ٹکائے اداس اور مزمل کھڑی تھی. اس کا شاداب چہرہ کملایا ہوا تھا. اکبر اور سمینہ بھی پہلو بدل رہے تھے. ان تینوں سے بے پرواہ ہو کر میں ناشتے میں مصروف رہا. جب میں فارغ ہو گیا تو اکبر میرے قریب آیا اور کسی قدر بے نیازی سے کہنے لگا. میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہو. میں نے متصر جواب دیا. مجھے توقع تھی کہ وہ بیرسٹر راشد حسین کے بارے میں کچھ کہے گا. شاید میاں باتیں تو بہت ہیں لیکن اب میں کچھ نہیں کہوں گا. مجھے تو اب
اپنی دوستی پر بھی اعتبار نہیں رہا، اور شاید اب وہ لمحہ آ چکا ہے کہ میں دوستی کے تقاضے پورے نہ کر سکوں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج کا دن میری زندگی کا اہم دن ہے، تم سے کچھ کھل کر باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے، میں بھی کچھ اہم فیصلے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہو، تم نے فیصلے تو بہت پہلے کر لیے تھے، تمہاری اس غلط طرز فکر کا خمیازہ تو ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اکبر کے لہجے میں آج بڑی تندی اور ترشی تھی۔ مجھے احساس ہے کہ تم سب کو میری وجہ سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، میں تم سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر تم مجھے معاف کر سکتے ہو تو کر دو۔ میں نے طنزاً کہا، لیکن میری درخواست ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ رہ کر مزید مصائب اٹھانے کے بجائے مجھ سے دور ہو جاؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے اور اسی طرح تم مزید مصائب سے نجات پا سکتے ہو۔ میں یہی بات تم سے کہنا چاہتا تھا، لیکن میرا خیال ہے آخری بار مجھے تم سے ایک التجا کرنے کا موقع نہیں کھونا چاہیے، اس کے باوجود کہ اپنی درخواست کی بے اثری سے باخبر ہوں۔ پھر بھی میں تم سے یہ درخواست کروں گا کہ تم اپنے طور طریق فکر اور انداز پر نظر ثانی کر لو تو بہتر ہے۔ اکبر نے یہ درخواست اسی تلخ لہجے میں کی۔ تمہارے مشورے کا شکریہ، میں ضرور نظر ثانی کروں گا۔ میں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، میں وہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں جو تم سے جدا ہوتے وقت دوست اور بھائی ہونے کی حیثیت سے مجھے کہنی چاہیے، نہیں تو میرے دل میں ہمیشہ ایک خلش رہے گی۔ سنا ہے تم نے بیرسٹر راشد حسین کی آنکھیں بینائی سے محروم کر دی ہیں، اس کا جسم مفلوج کر دیا ہے۔ میں اسے تمہاری سفلا خواہشات کی انتہا کہوں گا۔ تم نے رشیدہ کے معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دیا، اس طرح تمہارے انسانیت سوچ جذبہ انتقام کو تسکین مل گئی۔ آپ اسے دھمکی نہ سمجھو تو میں کہوں کہ تم ان کائنات کو زچ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم اپنی فضیلتیں کھو چکے ہو، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ بزرگان دین کو تمہاری سزا اور انتقام کا یہ انداز پسند نہیں۔ تم بار بار ناکام ہوئے ہو، اس خیال کو دل سے نکال دو تو بہتر ہے۔ تم پستی کے راستے پر اتنی دور چلنے کے باوجود توبہ کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملا تو کم سے کم تمہارا دل تو اس بات پر مطمئن رہے گا کہ تم نے اپنے طور پر گناہوں کی معافی چاہی تھی۔ اکبر، میں نے گرج کر کہا، یہ باتیں سنتے سنتے میں تھک چکا ہوں، اب میرے لیے ان میں کوئی کشش نہیں رہ گئی ہے، میرا کوئی مستقبل نہیں۔ میں نے الصبح دوشوار کو بتا دیا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، موت میری منتظر ہے۔ اب نصیحتوں کا وقت گیا میرے دوست، باتیں کچھ اور ہو گئی ہیں، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ پھر میں نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی، جاؤ سمینا کے ساتھ ایک نئی زندگی بسر کرو، دوشوار تمہارے ساتھ ہے، ان کی موجودگی میں تم پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا، مگر ہم تمہیں چھوڑ کر کیسے جائیں؟ اکبر نے یہ بات جذبات میں ڈوب کر کہی، تم نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا، تم جا سکتے ہو، میں خود آج یا کل یہ کلا چھوڑ دوں گا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اکبر نے نرمی سے کہا، یہ بات مجھ سے نہ پوچھو اکبر، ممکن ہے آئندہ ہماری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو، ہمیں خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہونا چاہیے، میں نے حسرت سے کہا۔ اکبر میرے اس لہجے پر گریا کرنے لگا، اس کی ساری قدورت اور بیان کی تلخی میری شکستہ گفتگو کے بعد ایک دم کافور ہوگی۔ دوشوار سراسیما کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، وہ کچھ نہیں بول سکی۔ دوسری طرف سمینا اپنے باپ کی تباہی کا ذکر سن کر آہ جاری کر رہی تھی۔ اس کا سارا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا شاہد میاں، اب بہت ہو چکا، اب تو تم مان جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ چلو، یا پھر اکبر نے اس روح فرسا ماحول کا سکوت توڑا۔ اکبر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے کہا، پھر تم کچھ کہتے کہتے خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، تم نے کہنے کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے؟ اکبر نے منتشر اور پریشان لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم بھی یہاں سے نہیں جاتے، ہم اسی قلعے میں محصور رہیں گے اور تمہارے تزکیہ نفس کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ ہم اس حالت میں تمہیں اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں اکبر، میں خود یہاں سے جانے والا ہوں، بخدا میں تم سے خود کہنے والا تھا کہ تم دوشوار کے ساتھ چلے جاؤ، تم نے بساط سے بڑھ کر میرا ساتھ نبھایا۔ میں نے طنزاً نہیں بلکہ حقیقی احسان مندی سے یہ جملے کہے۔ ہم دونوں میں اس مسئلے پر بہت دیر تک بحث و تکرار ہوتی رہی۔ اکبر نے میری متغیر حالت دیکھ کر بیرسٹر راشد حسین کے بارے میں پھر کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں انہیں بہر صورت رخصت کر دوں گا۔ اکبر شروع میں تو بہت تلخ و ترش رویے کے ساتھ آیا تھا، مگر میری اداس گفتگو سن کر اس کی ساری تلخی تیزی آنسو اور التجاؤ میں ڈھل چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے آخر تک مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ دوپہر تک میں اور وہ ایک دوسرے سے الجھے رہے۔ آخر اکبر کو میں نے اس امر پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ کلا چھوڑ دے۔ میں نے اس سے کہا، بھلا تم کب تک میرا انتظار کرو گے؟ جب اکبر نے چاروں نچار میرے شدید اصرار کے باعث جانے پر آمادگی ظاہر کر دی تو میں نے دوشوار کی طرف دیکھا۔ مجھ میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پہلی بار مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میرا جی چاہا کہ میں اسے گلے لگا کر رخصت کروں، خوب روؤں اور کہوں کہ میری جان الوداع، میری دری الوداع، لیکن میں کچھ بھی تو نہ کہہ سکا۔ میں بس اسے دیکھتا رہا، وہ بھی مجھے صرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے، لاکھوں گلے تھے۔ وہ جنوں کے اعلیٰ قبیلے کی حسین و جمیل لڑکی جو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، جس نے میری خاطر اپنے باپ اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا، اب وہ مجھ سے رخصت ہو رہی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ یہ میری اس کی آخر ملاقات ہے۔ اس برتاؤ کے بعد اب وہ کبھی مجھے نہیں ملے گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سب رخصت ہو گئے۔ یہ منظر بڑا دلدوز اور دلخراش تھا۔ اکبر بے حال ہوا جا رہا تھا، دوشوار نظر ملاتے ہوئے کترا رہی تھی۔ میرا خاندان مجھ سے رخصت ہو رہا تھا، میرے لوگ مجھ سے جدا ہو رہے تھے۔ ایک بار تو میرے جی میں ہے کہ میں انہیں روک لوں،
ورنہ یہ سب بکھر جائیں گے، نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور آنکھوں میں آنسو لائے بغیر انہیں جنا قبائل کی سرکردگی میں رخصت کر دیا۔ میں قلعے کے دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا۔ میں درشیوار کی وہ نظر کبھی نہیں بھول سکتا جو اس نے آخری مرتبہ میرے چہرے پر ڈالی تھی۔ میرے سال ہر سال کے رفیقوں کا وہ قافلہ اشکوں اور آہوں کے ساتھ مجھ سے دور ہوتا گیا اور میں قلعے کی دیوار پر چڑھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ آخر جب وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئے تو میں قلعے میں واپس آ گیا اور میں نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ اب قلعے میں کوئی نہیں۔ راجکماری شیلا کی جلوہ کار گاہ رات کو سجتی تھی اور رات ابھی دور تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس قلعے میں کتنی چہل پہل تھی، مگر اب یہ محض ویرانیوں کا مسکن تھا اور صدیوں پہلے کا کوئی قبرستان معلوم ہوتا تھا، اور میں شکستہ قبروں کا محافظ، ایک ارزدہ خاطر شخص، یہ تنہائی میں نے خود اختیار کی تھی۔ اس لیے کوئی خاص پریشانی محسوس نہیں کر رہا تھا، البتہ مجھے اس طرح کچھ سوچنے کا موقع مل گیا تھا۔ راجکماری شیلا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق مجھے رات کو وہاں جانا تھا۔ اب مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سورج کبھی طلوع نہ ہو، صرف رات رہے اور میں شاہی تربگاہ میں راجکماری کے ساتھ اپنی زندگی کی مسرت انگیز ساتیں گزارتا رہوں۔ درشیوار کے جانے کے بعد مجھے اس کا خیال آیا۔ وہ بھی مجھ سے انتہائی اور آخری جذبوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتی تھی، لیکن اس کے ضمن میں میرے لیے ہمیشہ ایک رکاوٹ اور ایک جھجک رہی۔ اس نے میرے اچھے دن، میرے علم و فضل کے دن دیکھے تھے۔ اس نے ضبط نفس اور پاکیزگی نفس کے موضوع پر میرے طویل بیانات سنے تھے۔ اس نے میرا وہ رنگ دیکھا تھا جس میں اس قسم کے جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کئی بار میرے دل میں طوفان اٹھا تھا، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی جھجک محسوس ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی امتناع مجھ پر غالب آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی روک ہمیشہ میرا دامن کھینچ لیتی تھی۔ میں اس کا سبب جانتا تھا، اور یہ کہ میں نے اسے ہمیشہ فضیلت اور بزرگی ہی کی باتیں کی تھی۔ اس نے میرے علم و فضل اور بزرگی کا ارتقا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ راجکماری ملی تو اس نے مجھے ایک نئی زندگی سے روشناس کرایا۔ اس نے اپنے عشق کا عملی مظاہرہ کیا، وہ مظاہرہ جس سے میں اب تک محروم رہا تھا۔ درشیوار کے جانے کے بعد میں راجکماری سے خاص ربط کا جواز ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک حسین روح مجھ پر غالب آ گئی تھی، مجھ پر، جی ہاں، ایک ایسے شخص پر جو ایک لمبی مدت سے لوگوں کو ضبط نفس کی تلقین اور نفسانی خواہشات سے بچنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ اچھا ہوا یہ لوگ چلے گئے، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی میں اپنے مسلک سے منحرف ہو جاؤں؟ کیا مجھے راجکماری شیلا کی آتما کی ہدایت کے مطابق اروپ دیوتا کے استان پر جانا چاہیے جو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے؟ مجھ پر اس خیال ہی سے لذت طاری ہو گیا۔ میں نے خود پر لاحول پڑی۔ میں بتوں کے آگے جھکنے اور ان سے کوئی درخواست کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں لا سکتا تھا۔ مانا کہ میری عبادت اور ریاضت چھوٹ چکی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں پتھر کے بے جان مجسمے پوجنے لگوں اور ان سے لطف و کرم کی بھیک مانگوں۔ اگرچہ میرا خدا مجھ سے روٹ گیا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس رحیم و کریم کے رحم و کرم سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتا اور انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے مجسموں کی پوجا شروع کر دیتا؟ میرا ذہن ایسے خلفشات سے دوچار تھا کہ اس کی کیفیت بیان کرنی مشکل ہے۔ پھر میں نے سوچا میں راجکماری سے کہوں گا وہ خود اروپ دیوتا کے پاس جائے اور اپنے طور پر اسے میری رحم کی طالب ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے راجکماری سے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے بتوں پر اپنے یقین کا اظہار کر دیا ہے۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کیا یہ ضروری ہے کہ اروپ دیوتا راجکماری کی درخواست قبول ہی کر لے؟ اس طرح تو میں نادانستگی میں آہستہ آہستہ سے دیوتاؤں کے قادر ہونے کے فریب میں مطلع ہو رہا ہوں۔ کیا دیوتا واقعی کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ رات تک میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کیا کیا سوچتا رہا اور کیا کیا مسترد کرتا رہا۔ مجھ پر جنون طاری تھا، میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے میں اچانک بڑبڑانے لگتا اور میری آواز قلعے میں گونجنے لگتی تو مجھے احساس ہوتا کہ میں اس پر جنونی کیفیات میں مبتلا ہوں۔ رات تک اجنا قبائل میں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ اس رات مجھے کھانا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ میں قلعے سے باہر نکلا، دریا کے کنارے پہنچ کر سیر ہو کر پانی پیا اور دوپہر کا بچا ہوا کھانا تلاش کرنے لگا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف چند برتن پڑے تھے اور قلعہ سنسان تھا۔ جب چاند نے آسمان پر تسلط جما لیا، سورج مکمل طور پر غروب ہو گیا تو میں دھڑکتے دل سے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں میری راجکماری آغوش پھیلائے میری منتظر تھی۔ میں نے سوچا کہ میں راجکماری سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کائنات کو سزا دینے کی کوئی صورت نکالے۔ اگر وہ انکار کرے گی تو اسی وقت اس کے سامنے ہی خودکشی کر کے اپنی موجودہ زندگی کا خاتمہ کر دوں گا۔ دوپہر سے رات تک مسلسل سوچتے رہنے سے اعصاب پر گہرا اثر پڑا تھا اور میں کچھ مشکوک سا، کچھ وسوسے دل میں لیے اپنے ایمان اور یقین میں کچھ تغیر سا محسوس کرتا ہوا اس طرف جا رہا تھا۔ اب کوئی نہیں تھا جو میرے آوارہ خیالوں کی تردید کرتا۔ میں اپنی فکر کا مختار تھا۔ میرے ذہن نفس کی خواہش کے مطابق فیصلے کیے تھے اور میں انہی فیصلوں کے نرگے میں راجکماری کے گوشہ عشق کی طرف بڑھنے لگا۔ آگے بڑھا تو راہدری سنسان تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ویرانی دیکھ کر میرا دل کھولنے لگا۔ آج یہ سارے لوگ کہاں گئے؟ نہ دربان، نہ باندیاں، نہ کنیزیں، یہ کیسی خاموشی ہے؟ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے تیز سے راہدری عبور کی اور بھاگتا ہوا راجکماری کے خاص کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر چیز شکستہ، ہر شے ویران۔ یہ کیا ہو گیا؟ جب میں اپنا مضطرب دل سنبھالے ہوئے راجکماری کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ٹوٹی پھوٹی اینٹوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں صدیوں سے کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ کل تک یہ کمرہ حجلہ روسی کی طرح سجا ہوا تھا، اب ایسی ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں کمرے میں ادھر ادھر گھوما، تاک میں مجھے اروپ دیوتا کی سنگ مرمر کی مورتی نظر آئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اروپ دیوتا کا بے جان مجسمہ میری بوکھلاہٹ اور بے بسی پر مسکرا رہا ہو۔ میں نے وہاں سے نظر ہٹا لی، وحشت کے عالم میں کمرے سے باہر نکلا اور بے اختیار ہو کر پوری قوت سے راجکماری کو آوازیں دینی شروع کر دی، لیکن کسی طرف سے میری پکار کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آواز میرے ہی کانوں سے اٹک رہی تھی۔ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ میں بری طرح چیخا، تم کہاں گئی راجکماری؟ دیکھو میں آیا ہوں، میں تمہارا پردیپ ہوں۔
پکارتے پکارتے میرا گلا بیٹھ گیا، میں نے جنون کے عالم میں گریبان پھاڑ لیا۔ میں آدھی رات تک وہاں بیٹھا راجکماری اس کی کنیزوں کا منتظر رہا، لیکن وہاں کوئی نہیں آیا۔ جب مجھے ہر طرف سے مایوسی نے گھیر لیا تو میں وہاں سے چلا آیا، اور جناح قبائل ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند بھلا کیسے آتی؟ میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ میرا ذہن راجکماری کی اچانک گمشدگی کے بارے میں نہ جانے کیا قیاس رائیاں کرتا رہا۔ اسی کرب و اضطراب میں صبح ہوگی، میری زندگی کی سب سے مایوس صبح طلوع ہوئی۔ میں رات بھر جاگتا رہا تھا اور رات بھر وحشت میں راجکماری شیلا کو پکارتا، اسے قلعے کے دربار میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ اکبر سمینا اور دشوار کے جانے کے بعد ناشتے یا کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رات کو بھی بھوکا سویا، صبح ناشتے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ قلعے سے دور دور تک آبادی کا نام نشان نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں کہیں قریب جا کر اپنے پیٹ کا دوزخ بھر لیتا۔ قلعے کے سامنے دریا تھا، اسی کے صاف و شفاف پانی سے ناشتہ ہو سکتا تھا۔ میں نے نہار منہ پیٹ بھر کر پانی پیا۔ پانی میں سر ڈال کر بوجھل دماغ کو سکون پہنچانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ اجنا قبائل شام تک آ جائیں گے، لیکن ساری رات گزر گئی تھی، ان کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میرے لیے ادھر ادھر گھومنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ادھر سے گاہے گاہے خانہ بدوشوں کے قافلے گزرتے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ شاید انہی لوگوں سے مدد حاصل کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں بار بار قلعے سے باہر جاتا تھا۔ اتفاق سے اس دن کوئی قافلہ بھی نہیں گزرا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سب کیا ہو رہا ہے اور اتنے تسلسل سے کیوں ہو رہا ہے۔ راجکماری شیلا کی آتما اچانک کہاں چلے گی اور مجھے روپ دیوتا کے پاس لے جانے کے لیے مصر تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے عزیز ترین رفیقوں کی جدائی برداشت کی تھی۔ اس نے مجھ سے رات کو آنے کا پختہ وعدہ لیا تھا۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ مجھے رات کا پھر شدت سے انتظار تھا، اور جب ایک نہایت طویل دن گزرنے کے بعد رات آئی تو میں بےتابی سے ان سیڑھیوں پر چڑھا جہاں سے گزر کر راجکماری شیلا کا صدیوں پرانا دربار سجتا تھا، لیکن میری آنکھیں غم سے بھیگ گئیں۔ میں نے آج بھی وہاں کل جیسی ویرانی اور وحشت ناکی دیکھی۔ میں گزشتہ رات کی طرح آج بھی ساری رات راجکماری کے انتظار میں اس کی چوکھٹ پر سر رکھے روتا اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا۔ آخرکار صبح ہوگی، میں وہاں سے ناکام اور نامراد واپس آ گیا۔ 2 دن ہو چکے تھے، میرے معدے میں ایک کھیل تک اڑ کر نہیں گئی تھی۔ بھوک کی شدت اور سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ بھلا صرف پانی پی کر کب تک گزارا ہوتا؟ دوپہر کے بعد جب میری حالت بالکل ناقابل برداشت ہو گئی اور پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو میں اس مونس و غمگسار دریا کے کنارے پہنچا جہاں مجھے بڑا سکون ملتا تھا، لیکن آج دریا کی روانی، اس کا نیلگوں پانی بھی بے کیف نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کروں۔ مجھے زندگی میں کبھی مچھلیاں پکڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے مچھلیوں کے شکار کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی، نہ کانٹا نہ جال۔ جال کا خیال آیا تو میں بھاگ کر قلعے کے اندر گیا اور اپنے اوڑھنے کی ایک بسیدہ چادر لے کر دریا کے کھلے پانی میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے چادر پھیلا دی اور اس کا ایک حصہ پاؤں سے دبا لیا۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں کثرت سے مچھلیاں ملنے کا امکان تھا۔ یہ طریقہ صبر ازما اور جان لیوا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت موزوں بھی تھا۔ پھر بھی کوئی مچھلی میری طرف نہیں پھٹک رہی تھی۔ بھوک بڑی شدت کی تھی۔ میں اپنے قریب مچھلیاں دیکھ کر کبھی ہاتھ مارتا، کبھی چادر مچھلیوں کی طرف ڈال دیتا، مگر میری ناتجربہ کاری کی بنا پر مچھلیاں مجھے جل دے جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری زد سے نکل جاتی۔ وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میں شام تک مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں مصروف رہا، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر تھک کر اور نڈھال ہو کر میں دریا کے کنارے گر پڑا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد جب میں تازہ دم ہوا تو میں نے ایک کوشش اور کرنے کی ٹھانی۔ میں دریا میں اتر گیا، بڑی خاموشی سے کھڑا رہا۔ چادر تھامے تھامے میرے ہاتھ شل ہو گئے۔ چادر پھیل بھی نہیں پاتی تھی، کبھی میرے بالوں سے چپک جاتی تھی، کبھی ہاتھوں میں الجھ جاتی تھی۔ عجیب مکمسے میں جان تھی۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا۔ آخر بہت دیر کے بعد ایک بدنصیب مچھلی چادر میں پھنسی گئی۔ میں بتا نہیں سکتا یہ مہم سر ہونے پر مجھے کس قدر خوشی ہوئی، کس قدر مسرت ہوئی۔ مچھلی دیکھ کر میری اشتہا دچند ہو گئی۔ میں نے جلدی سے چادر میں لپیٹ کر گٹھری سی بنا لی اور بری طرح دبوچ لیا تاکہ نکل نہ پائے۔ میں بڑی تیزی سے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے میں آگ جلانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، صرف چند برتن ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ اب یہی ایک صورت نظر آتی تھی کہ کچی مچھلی کسی نہ کسی طرح زہر مار کر لوں، اور میں نے یہی کیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس درندگی سے کھانا کھایا تھا۔ کچی مچھلی کھانے کی وجہ سے رات کو معدے میں اتنی گرانی ہوئی کہ میں تڑپتا رہا، لیکن میں اسی عالم میں بتابانہ راجکماری شیلا کی جلوہ گاہ کی طرف گیا۔ آج بھی وہی ویرانی، وہی سناٹا، وہی محرومی درپیش تھی۔ پھر ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، اور اسی طرح 6 دن گزر گئے۔ نہ معلوم کیا افتاد پڑی تھی، عزیز شیلا کی راہداری، خاص کمرے کی روٹھی رونق واپس نہ آئی۔ وہاں کوئی نہیں آیا، کسی باندی یا کنیز کی روح بھی نہیں آئی۔ میں نے اس مدت میں کچی مچھلیوں پر ہی گزارا کیا اور راجکماری شیلا کے انتظار میں راتیں ٹہل ٹہل کر گزار دی۔ اس دوران مجھ پر جو کچھ گزری اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ پھر اسی عالم میں مجھے اکبر، سمینا اور دشوار یاد آئے۔ میں نے ان کا خیال آنے پر بار بار سر جھٹکا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سب نے مل کر میرے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ راجکماری کی آتما ملنے کا پکا وعدہ کرنے کے باوجود غائب ہو گئی تھی۔ قلعے کے جناح کسی اطلاع کے بغیر چلے گئے تھے۔ کچھ سوچنے اور غور کرنے کا یارہ نہیں تھا۔ ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ 6 دن میں کسی ارادے کے بغیر قلعے سے دور نکل گیا، چلتا رہا، نہ جانے کہاں تک چلتا رہا۔ میں نے سوچا شاہد علی کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے؟ یہ تو ایک طرح کا جمود ہے، اس جمود سے کیا حاصل ہوگا؟ بے طرح کے حرکت کرو۔ چنانچہ میں ایک نئے عزم، ایک نئے ارادے کے ساتھ قلعے میں واپس آیا۔ بکھرے برتن چادر میں باندھے قلعے پر الوداعی نظر ڈالی۔ اس قلعے میں نے اپنی زندگی کے سب سے برے اور سب سے اچھے دن گزارے تھے۔ میرے سامنے کوئی پروگرام نہیں تھا، بس میرے قدم ایک سمت اٹھے اور پھر اٹھتے ہی چلے گئے۔ 3 دن تک مسلسل چلنے کے بعد
میں قریب کے دیہات میں پہنچ گیا۔ سادہ لو دیہاتیوں نے میری حالت ذات دے کر مجھے کھانا کھلایا، اور جب میرے اوسان کسی قدر بحال ہوئے تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں کس جگہ ہوں اور یہاں سے ہمالیہ کتنی دور اور کس سمت ہے۔ وہ میرا سوال سن کر حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے وہ مجھے پاگل سمجھے۔ انہوں نے ہمالیہ کی سمت و فاصلے کے متعلق مجھے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ سمت و فاصلے کے متعلق ان کا علم بہت محدود تھا، لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ ہمالیہ یہاں سے خاصی دور ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑیوں میں واقع اروپ دیوتا کا استھان ایک بار میں ضرور جانا چاہتا تھا، کیوں اور اس کیوں کی میں کوئی تشریح نہیں کر سکتا۔ شاید زندگی سے محبت اسے قائم رکھنے کی یہ میری آخری کوشش تھی۔ اس دیہات میں ایک رات اور گزارنے کے بعد میں ہمالیہ کی طرف روانہ ہوا، راجکماری شیلا کے دیوتا اروپ کے استھان کی طرف۔ اس مجنونانہ دشت نوردی میں کوئی 3 مہینے گزر گئے۔ دریا، جنگل، پربت میں بیابانوں ویرانوں سے گزرا۔ جہاں جاتا وہاں کے دیہاتی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور میں شہری آبادیوں سے بچاتا لمبے راستے عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس سفر کے مصائب و علام کا ذکر شروع کروں تو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، میرے پاس کوئی برتن بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ ایک جگہ میں نے برتن بیچ کر کھانا کھا لیا تھا۔ پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ کوئی شناسا شخص بھی مجھے دیکھ لیتا تو پہچان نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا۔ جب ہمالیہ کے راستے میں مجھے ایک گنجان آبادی سے مجبوراً گزرنا پڑا تو پولیس نے مجھے کسی مفرور اور پاگل قاتل کے شبے میں گرفتار کر لیا۔ مجھ سے اس وقت ایک بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے پولیس کو اپنا صحیح نام شاہد علی بتا دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس علاقے میں بھلا شاہد علی سے کون واقف ہوگا، مگر میرے شہر کے خونریز فرقہ وارانہ فسادات کی خبر یہاں پہنچ چکی تھی۔ میرا نام سن کر ایک پولیس آفیسر چونکا۔ اس نے مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات کیے۔ میں سے کوئی واضح جواب نہیں دے سکا میں کہاں جا رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ الفاظ میرے منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ اتنے طویل پیدل سفر، بھوک اور نقاہت نے مجھے بے حال کر رکھا تھا۔ میں بڑبڑا رہا تھا۔ 3 دن تک مجھے حوالات میں رکھا گیا، کڑی نگرانی کی گئی۔ یہاں اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے دونوں وقت کھانے کو مل جاتا۔ حوالات کا پہرے دار 2-1 دن بعد مجھ پر اچانک خاصا مہربان ہو گیا۔ میں حوالات میں ایک کمبل لپیٹے اپنی سوچوں میں منہکم تھا کہ کانسٹیبل کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ کسی دوسرے کانسٹیبل سے کہہ رہا تھا، یہ ایک پہنچا ہوا شخص ہے، مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے۔ پولیس کو بہت دنوں سے اس کی تلاش تھی، ہر جگہ اس کا فوٹو ہولیا لگا ہوا ہے، مگر اسے گرفتار کر کے ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح ہم پر ضرور کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے گی۔ معلوم ہوا ہے پہلے بھی کئی بار پولیس اسے گرفتار کر چکی ہے اور ہر بار اس نے مکی کھائی ہے۔ اب اسے نہ جانے کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ ٹھاکر جی سے آزاد کر دے تو اچھا، ورنہ سمجھ لو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر پوری بات میری سمجھ میں آ گئی، لیکن مجھ پر خاص اثر نہیں ہوا۔ میں ہمالیہ پہنچ کر اروپ دیوتا سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے بڑے بڑے پاپڑ بیلے تھے، میلوں کا سفر طے کیا تھا، اور اب جبکہ ہمالیہ تک پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 دن کی مسافت رہ گئی تھی تو میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس حادثے کے باعث میری عقل حبت ہو گئی تھی اور مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا۔ یہی وجہ تھی کہ میں آئندہ پیش آ سکنے والے واقعات کے سلسلے میں متردد نہیں تھا۔ میں اطمینان سے لمبی تان کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح مجھے انتہائی پوشیدہ طریقے سے ایک وین میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے کوئی استفسار نہیں کیا مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑنے لگیں، اس وقت بھی میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں نے ایک پولیس آفیسر کو صرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر لرز گیا تھا اور زمین پر گر پڑا تھا۔ پھر ایک دوسرے کانسٹیبل نے بڑھ کر مجھے ہتھکڑی پہنا دی تھی۔ ان لوگوں کے چہروں پر کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ تعصب تھا۔ وہ بڑے خوفزدہ معلوم ہوتے تھے، جیسے ابھی کوئی کرشمہ دکھا کر ان پر مصیبتیں نازل کر دوں گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس شاہد علی کا نام انہوں نے سنا تھا اور جس کی کرامات سے وہ ڈرے ہوئے تھے وہ کبھی کا مر چکا ہے۔ شاہد علی تو اب محض ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ تنہا انسان ہے، ایک شخص بے روح و بے جذبہ۔ پھر مجھے ریل کے ایک بند ڈبے میں ٹھونس دیا گیا۔ 3 مسلح گارڈ میرے ساتھ تھے۔ اس سلسلے میں ہر طرح احتیاط برتی گئی اور مجھے باہر کا کوئی شخص نہ دیکھنے پائے۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ پابا زنجیر سفر کتنے دن جاری رہا، کتنی بار گاڑی بدلی گئی تھی، مجھے کہاں لایا گیا، مجھ سے کیا کہا گیا، مجھے کب عدالت میں پیش کیا گیا، کیا سزا تجویز ہوئی، مجھ سے کیا سوالات کیے گئے، میں نے ان کا کیا جواب دیا۔ پہاڑی سے آنے کے بعد سے آج تک میں اپنے عزائم و فیصلوں میں ناکام ہی ہوتا رہا تھا۔ جب چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں اروپ دیوتا کے استھان پر جا رہا تھا تو مجھے وہاں جانے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ اتنے ناکام، اتنے مجروح، اتنے ارزدہ شخص کے دل و دماغ کا کیا عالم ہوگا۔ ٹھوکریں، تلخیاں، ناکامیاں اور شکستیں جس کا مقدر بن چکی ہوں۔ میں پہیم شکستوں سے اتنا چور ہو گیا تھا کہ اب زندگی اور موت کی تمیز بھی مشکل ہو گئی تھی۔ جیل میں مجھے پھانسی اور عمر قید کی سزاؤں کے مجرموں کے ساتھ رکھا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں لوٹ پھر کر کہاں آ گیا ہوں۔ وہ میرا شہر تھا۔ وہاں کے کئی مجرم مجھے پہچانتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بے ساختہ خاص چومنے لگے۔ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ ویسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہی چہروں میں سے ایک شناسا چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا۔ میں نے اسے پہچانے کی کوشش کی۔ وہ سلیم تھا، سلیم جو میاں صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد پہاڑی پر ہر ماہ کے آخری بدھ کو منعقد ہونے والے نشستوں میں شریک ہوا کرتا تھا اور بڑے جوش و خروش سے مذہب اور روحانی تصوف پر زبردست نکتہ چینیاں کرتا تھا۔ وہ ایک ملحد تھا، لیکن میاں صاحب اس پر شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ اس نے ایک بار امکانات کو چھیڑ کر اس کے چند جادوئی تماشے دیکھ کر اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ سلیم کو جیل کے اس تنگ و تاریک ماحول میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا تعلیم یافتہ ذہین شخص خونی مجرموں کی اس جیل میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔
جب اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور بڑے جذباتی انداز میں بڑھ کر مجھ سے گلے لگ گیا اور ابقا تمیز لہجے میں کہنے لگا، میرے بھائی شاہد علی آپ